نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ نشست میں ہم آیت مودت کے حوالہ سے گفتگو کر چکے ہیں اور اہل بیت محمد اور قرابت داروں کے حوالہ سے ہم نے گفتگو کی جن کی محبت کو اللہ پاک نے واجب کیا ہے۔ آج کی اس نشست میں جو موضوع دیا گیا تھا وہ ہے کہ اولاد ہمیشہ ماں باپ کا جز ہوا کرتا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 14 اور 15 کا مطالعہ کر لیجئے۔ یہودیوں کا قول اللہ پاک نے کوٹ کیا اور فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ یہودی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ تو اگر یہ کہا جائے تو پھر اولاد کے حوالہ سے چونکہ قرآن مجید کی نص قطعی سے یہ ثابت ہے کہ اولاد ماں باپ کا جز ہوتا ہے۔ اب اس کی ڈیفینیشن کو جاننے کے لیے دیکھنے کے لیے ہم سہارا لیتے ہیں بنیادی تفسیر جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین، یہ میرے پاس موجود ہے۔ حضرت امام جلال الدین فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا کے حوالہ سے کہ لِأَنَّ الْوَالَدَ جُزْءُ الْوَالِدِ، کہ اولاد جو ہے وہ ہمیشہ ماں باپ کا جز ہوا کرتا ہے۔ یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا کی کہ لِأَنَّ الْوَالَدَ جُزْءُ الْوَالِدِ، کہ بے شک اولاد باپ کا جز ہوتا ہے۔ جو شخص جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے حوالہ سے گفتگو کرے اور آپ کی طرف خطا کی نسبت کرے، گویا وہ خطا کی نسبت جناب سیدہ پاک کی طرف ہی نہیں کر رہا بلکہ اس جز کو دیکھا جائے گا اور جز اور کل کے حکم کو دیکھا جائے گا کہ جناب صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ نسبت جاتی ہے، اور معاذ اللہ نقل کفر نباشد الیاذ باللہ جو ادنا سا خیال بھی اس ضمن میں آئے خطا کی نسبت کا حضور علیہ السلام کی طرف، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کا اسلام سے اہل سنت تو بہت دور کی بات نا، اس کا سرے سے اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راس المفسرین، جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے بھی اسی بات کو کوٹ کیا ہے کہ اولاد ہمیشہ ماں باپ کا جز ہوتا ہے، اور جو حکم اولاد کا ہوگا وہی حکم ماں باپ کے لیے ہوگا۔ اب ذرا تفسیر مظری کو دیکھیے، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس بارے کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے تو گنجائش ہی کوئی نہیں چھوڑی، بالکل حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے ہر بات کو کھول کے صاف لفظوں میں بیان کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بچہ والد کے نطفہ سے جنم لیتا ہے اور نطفہ والد کا جز ہوتا ہے، اسی وجہ سے بچے کو والد کا جز یا بدعہ کہا جاتا ہے۔ اگر با کی پیش کے ساتھ ہو تو پھر بدا، زبر کے ساتھ ہو بدا پڑا جائے گا۔ اس کے دونوں معنی اور مطالب اور مفاہیم بیان کیے جائیں گے، کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اور آپ نے بالکل واضح طور پر مبین طور پر اس کو بیان کیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ مجھ مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ ایک یہ قول ہو گیا۔
اور دوسری حدیث یہ ہوئی، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ مجھ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی جو جناب سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کرے وہ سیدہ پاک کی طرف ہی نہیں کر رہا بلکہ وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ حدیث مبارکہ کوٹ کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا ہے. یغضبنی ما یغضبھا، جس نے سیدہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے سیدہ کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا. یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ فاطمہ الزہرا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے سیدہ پاک کو اذیت دی اس نے مجھ مصطفیٰ کو اذیت دی، اور جس نے سیدہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. اب قرآن مجید میں اگر دیکھیں آپ تو فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ. اس بارے میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے ان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. تو اذیت فاطمہ اذیت رسول ہے، اذیت رسول اذیت خدا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی اگر بدا کے اعتبار سے، جزوی معنی کے اعتبار سے لیا جائے، جس کا ابھی میں نے یہ آپ کے سامنے جلالین کا حوالہ دیا اور دیگر تفسیرات کا حوالہ دیا، اگر اس معنی میں مراد لیا جائے تو سیدہ پاک کو خطاکار کہنے والا شخص، اس کی یہ نسبت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہوگی، اور جس نے حضرت سیدہ پاک کی گستاخی کی اس نے گویا حضور کی گستاخی کی، اور جس نے حضور کی گستاخی کی حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی گستاخی کر رہا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ جب آپ نے اس بارے کلام کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، تو کتنے محتاط انداز میں رہ کر آپ نے کلام کرنا ہے اور اپنی زبان کھولنی ہے. اور حضرت صاحب روح البیان جز کے اعتبار سے فرماتے ہیں، جس کو علامہ زمخشری نے بھی نقل کیا اور امام راغب نے بھی نقل کیا. وہ فرماتے ہیں یہاں پر جز بمعنی نصیب کے ہے، یعنی حصہ کے، یعنی حضرت سیدہ پاک کا وجود اطہر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے ہی سیدہ پاک ہیں، تو جناب سیدہ پاک کا وجود اطہر یہ وجود رسول سے. اور حضرت امام مالک نے جتنی مضبوط ترین بات کی ہے، حضرت امام مالک نے تو بیان کر دیا اور صاف لفظوں میں بیان کیا. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات ارضی و سماوات میں اگر کوئی سب سے اعلیٰ شخصیت ہے تو حضور کے بعد وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات اقدس ہے. اب اس بارے میں طبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں، ابو داؤد شریف میں، جامع ترمذی میں اور ابن ماجہ میں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا جز ہے اور جو چیز اس کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتی ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو علامہ غلام رسول سعیدی نے طبیان القرآن میں نقل کیا، اور یہ بہت ساری حدیث آپ کو حدیث کے مجموعے سے مل جائیں گی، جس کو امام بخاری نے، امام ترمذی میں اور جناب ابو داؤد نے، حضرت ابن ماجہ نے نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا جز ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا وہ مجھے اذیت دے رہا ہے. اب اذیت فاطمہ اذیت رسول ہے، اور قرآن پاک کے نص قطعی سے اور قول صریح سے اگر دیکھا جائے تو اذیت رسول حقیقت میں اذیت خدا ہے. یعنی جس نے سیدہ پاک کی شان میں چند کلمات کہے تو وہ اللہ کے پاک رسول کی شان میں کہہ رہا ہے، اور جس نے حضور کی شان میں کہے وہ اللہ کی شان میں کہہ رہا ہے. اور اس کا دوسرا رخ یہ ہے، اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ یہ ہوا کہ جس نے جناب سیدہ پاک کی شان میں گستاخی کی اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی. یہ قول صریح ہے قرآن پاک کا، نص قطعی سے ثابت ہے. جو سیدہ پاک کی شان میں گستاخی کرے گویا وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے.
اور جو جناب سید رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی گستاخی کر رہا ہے۔ اس کو مزید میں مضبوط اور مستحکم بناتا چلوں، صاحب تبیان القرآن یعنی علامہ غلام رسول سعیدی آپ اس چیز کو کوٹ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، روح البانی کا حوالہ دیتے ہیں یہ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی کے حوالہ سے آپ رقم تراز ہیں کہ دیگر جتنی حسیات ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں یا ازواج مطہرات میں، اس میں ایک حیثیت وہ ہے کہ جس حیثیت سے جناب سیدہ پاک تمام خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات سے بھی افضل ہیں۔ یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تفسیر تبیان القرآن میں لکھا ہے، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ کائنات جو ہے وہ ازواج رسول سے بھی افضل ہیں، اور خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت امام حسن پاک، خلفائے راشدین سب سے افضل جناب سیدہ پاک ہیں۔ وہ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اس حیثیت سے کہ وہ جزو رسول ہیں، وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہیں، وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہیں۔ اس لحاظ سے باقی جتنی حیثیات ہیں وہ الگ ہیں، سب کے اپنے اپنے فضائل ہیں، اپنے اپنے کمالات ہیں، سب کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اور ہر کوئی اپنے مقام میں جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ بنیادی طور پہ دیکھیں آپ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل بالتحقیق صداقت میں بادشاہ ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ عدالت میں بادشاہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، وہ کتنے اعلیٰ غنی ہیں کہ رب کائنات خود بھی غنی ہے، اس نے اپنے فضل سے، اپنے علم سے محبوب علیہ السلام کو غنی کیا، محبوب علیہ السلام نے پھر اپنے جود و کرم سے عثمان کو بھی غنی کر دیا۔ یہ الگ الگ حیثیات ہیں۔ اور پھر ایک مقام پر صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے حوالہ سے فرمایا کہ عثمان جو ہے یہ کامل الحیا والایمان ہے، یعنی ایمان اور حیا میں حضرت عثمان غنی کا ایک الگ رتبہ ہے۔ اور حضرت مولا علی پاک کو دیکھیے، جنہوں نے ایک چھوٹی انگلی سے، ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خیبر کے قلعے کا دروازہ اٹھا دیا تھا، اور اتنا اڑایا کہ ابھی تک واپس نہیں آیا، کسی کو دکھائی نہیں دیا۔ وہ شجاعت میں بے مثل ہیں، لیکن یہ ساری حیثیات، کمالات اور فضائل اور مناقب اپنی اپنی جگہ پہ بجا ہیں، اس میں کوئی کمی اور گنجائش باقی نہیں ہے۔ لیکن سیدہ کائنات کے بارے میں جمہور علماء کا اور بالخصوص حضرت امام مالک کا جو موقف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین سے اور تمام ازواج الرسول سے سب سے اعلیٰ ہستی جو ہے کائنات میں رسول عربی کے بعد وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب جو شخص جناب سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کرے، اس بارے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس نے وہ نسبت سیدہ پاک کی جانب تو کی، لیکن وہ نسبت کہاں تک چلی گئی۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے برکات آل رسول، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کی۔ امام نبہانی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ امام نسائی نے فرمایا، اور یہ امام نسائی کون ہے؟ جنہوں نے خصائص علی، حضرت مولا علی پاک کے خصائص پہ کتاب لکھی، اور خارجیت والوں نے، ناصبیت والوں نے حضرت امام نسائی پہ رافضیت کا فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ رافضی ہیں معاذ اللہ۔ یہ حضرت امام نسائی جن کا سیاستہ میں مقام ہے، سیاستہ میں ان کی کتاب کوٹ کی جاتی ہے نسائی شریف، وہ امام نسائی فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے۔ یہ برکات آل رسول میں امام یوسف بن اسماعیل نبہانی بیان کر رہے ہیں، اور اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں امام نسائی کی حدیث کو کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے کبھی حیض نہیں آیا، یعنی زنانہ عوارض سے وہ پاک اور مبرہ ہیں، زنانہ عوارض میں ان میں نہیں پائے جاتے۔ اور اس کو نہ صرف امام نسائی نے نقل کیا بلکہ حضرت حافظ امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں بھی بیان کیا ہے کہ حضرت سیدہ پاک کا یہ مقام ہے کہ وہ زنانہ عوارض سے پاک ہیں۔ اور لفظ فاطمہ کو اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدہ پاک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
آپ کو خالق ارض و سما نے جو بلند پایا مقام عطا فرمایا ہے، اس حوالہ سے اگر دیکھیں تو لفظ فاطمہ جو ہے فاطمہ فتمن سے ہے، جس کو مسند دالمی میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا گیا اور المستدرک میں جناب مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے نقل کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں انما سمیت فاطمۃ لأن اللہ، کہ لفظ فاطمہ جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی رکھا گیا وہ فاطمہ فاطمن سے ہے، جس کا معنی ہے روک لینا، آڑ بن جانا، یعنی وہ دوزخ کی آگ کے سامنے آڑ بن گئیں۔ خود تو وہ دوزخ کی آگ سے مبرہ و منزہ ہیں ہی، لیکن جو ان کو چاہنے والے ہیں، جو ان کی غلامی میں آ گئے، جو ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کی محبت جن کے سینے میں موج زن ہو جائے، سرایت کر جائے، حضرت امام دہلمی اور المستدرک میں حضرت مولا علی سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ محبت کرنے والا بھی جہنم کی آگ سے مبرہ و منزہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا لقب ہے بطول، تو بطول یہ عربی زبان میں باطل یبطل سے ہے، اس کا معنی ہوگا اے قطعہ وتبتل الیہ تبتیلا، اس کا ایک معنی یہ بیان کیا جائے گا، اور دوسرا یہ معنی بیان کیا گیا ہے انقطع عن الدنیا الی اللہ، یعنی جو دنیا سے کٹ کر خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے اسے بطول کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک سکیچ آپ کو قرآن مجید میں سورہ مزمل میں 29ویں پارے میں ملے گا، فرمایا وتبتل الیہ تبتیلا، کہ کٹ کر جدا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور خالصتاً اپنے دل کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے پاک صاف کر کے اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دے دو، اور جو ایسا کرے اسے بطول کہا جاتا ہے۔ اور بطول کا ایک معنی جو صاحبان محبت بیان کرتے ہیں، بطول کا ایک لفظی معنی یہ بھی ہے کہ جو زنانہ عوارض سے پاک ہو، اور یہ یاد رکھیں کائنات میں 3 قسم کی بطول ہے۔ ایک جنت کی حور بطول ہے جو زنانہ عوارض سے پاک ہے، جس کو حیض و نفاس نہیں آتا، وہ جنت کی ایک حور ہے۔ اور دوسری بطول جناب مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ کی والدہ، جو زنانہ عوارض سے پاک ہیں، 3 گھڑیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ اور تیسری بطول فاطمہ الزہرا ہیں کہ علی جیسا شوہر بھی ہے، اس کے باوجود آپ کا جسم مبرہ اور منزہ ہے، آپ بطول ہیں، یعنی جنت کی حور سے بھی اعلیٰ دم رکھنے والا بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر سوال کیا فدق کے حوالہ سے، اور یہ بات یاد رکھیں فدق اور فدق یہ فا کی زبر اور زیر دونوں کے ساتھ جائز ہے، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، مگر اکثریت میں چونکہ عوام الناس میں فدق مشہور ہے۔ اب آئیں ہم قرآن مجید سے چند ایک سوالات جو انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں کیے وہ کوٹ کرتے ہیں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کرنے کا مقصد وہ نہیں ہوتا جو سننے والا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جناب سیدہ پاک نے جب فتح کے حوالہ سے سوال کیا تو اس کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن امت نے اور عوام الناس نے اس کو کسی اور معنی میں مراد لے لیا، اور ہم قطعاً کسی بھی سائل کو گستاخ نہیں کہہ سکتے، خطا پر نہیں کہہ سکتے۔ میں قرآن پاک سے شواہد پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا۔ اب یہ فرشتوں کا سوال ہے، جب اللہ پاک نے انسان کو خلیفہ کو بنانا چاہا اور فرشتوں کو حکم جاری فرمایا تو فرشتوں نے آگے سے کیا کیا؟ فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا تو اس کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنائے گا؟ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، جو دنیا میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں نا تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری تسبیح و تکبیرات بیان کرنے کے لیے۔ اب نہ صرف فرشتوں نے سوال کیا بلکہ اس سوال پر دلیل بھی دے دی کہ اگر تو اس کو اس لیے پیدا کر رہے ہے کہ دنیا میں جا کر تبلیغ کرے، دنیا میں جا کر تیری تسبیحات پڑھے، یہ دنیا میں جا کر تکبیرات پڑھے، تو ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے ہیں نا، تو اسے کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اب فرشتوں نے سوال تو کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، تو اب کیا فرشتوں کو خطا کار کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ کیوں؟
اس لیے کہ فرشتے معصوم ہیں. جناب سید پاک تو محفوظ عن الخطا ہے نا, تو فرشتے معصوم ہیں, اس لیے خطا کی نسبت فرشتوں کی جانب آپ نہیں کرتے کہ فرشتے معصوم ہیں. تو یہی وجہ ہے جب سوال کوئی کرتا ہے تو اس کی حیثیت اور مقام و مرتبہ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس فرض منصبی پر فائز یاب ہے, اس کا مقام کیا ہے. کیا صرف سوال کرنا خطا ہو گیا؟ نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے, وہ کس مقام پہ جلوہ گر ہے, پھر اس کا مقام دیکھ کر پھر اس حوالہ سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں. کاش آپ یہ بنیادی مسائل کو پڑھ لیتے اور ان چیزوں کو پڑھ لیتے, پھر جا کے سیدہ پاک کی بارگاہ میں آپ کوئی اگر آپ نے کلام کرنا تھا تو کلام کرتے. اب یہ ایک چیز کو میں نے کوٹ کیا. آگے چلیے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اور کہا تھا میرے مالک ان ابنی ھذا, یہ میرا بیٹا ہے, اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو پھر اللہ پاک نے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ رب جلیل نے ارشاد فرمایا انہ لیس من اہلک, اے نوح اب وہ تم میں سے نہیں رہا. اب حضرت نوح علیہ السلام نے سوال تو کیا نا اللہ کی بارگاہ میں, تو کیا حضرت نوح علیہ السلام کو خطا کار کہیں گے معاذ اللہ, یا ان کو خطا پر ٹھہرائیں گے؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ وہ نبی ہیں, اور کائنات میں دو ذوات ایسی ہیں جو معصوم ہیں, ایک انبیاء کی ذات, دوسری ذات فرشتوں کی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام چونکہ معصوم ہیں اس لیے آپ انہیں خطا کار نہیں کہتے. فرشتوں نے سوال کیا, وہ معصوم ہیں اس لیے آپ انہیں خطا کار نہیں کہتے. اب حضرت نوح علیہ السلام نے جو بیٹا آپ کی اہل سے پھر گیا تھا, جس کے بارے میں حکم ہے نص قطعی قول صریح سے انہ لیس من اہلک, وہ تیری اہل میں سے نہیں ہے, وہ غرق ہو گیا, اس نے آپ کی پیروی نہیں کی, آپ کی اطاعت نہیں کی, آپ کی شریعت پہ عمل پیرا نہیں ہوا, اس بارے میں سوال کر رہے ہیں. فرشتوں نے تو سوال کیا تھا انسان کے بارے میں, تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے اس بیٹے کے, نافرمان بیٹے کے بارے میں سوال کر کے بھی خطا کار نہیں ہے. کیوں کہ وہ معصوم ہے. اب آئیے تیسری چیز کو میں کوٹ کرتا ہوں قرآن مجید سے. یہ جو میں نے شروع میں کہا نا کہ جب کوئی شخص کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کو سمجھیں کہ اس کے سوال کا معنی کیا ہے, وہ کس معنی کو مراد لے کر سوال بیان کر رہا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا تھا نا ربی ارنی انظر الیک, کہ میرے مالک مجھے اپنا آپ دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لن ترانی موسیٰ, اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال تو کر دیا نا, نوح علیہ السلام نے بھی سوال کیا, موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوال کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا خطا پر نہیں ہے. کیوں؟ وہ انبیاء میں ان کا شمار ہے, وہ نبی برحق ہیں, اور نبی چونکہ معصوم ہے. اب یہاں ٹھہریے, بڑی توجہ سے, تحمل مزاجی سے میرے اگلے ایک جملے کو سنیے. فرشتوں نے سوال کیا تو وہ معصوم, خطا نہیں کر سکتے, خطا سے معصوم ہے بالکل. حضرت نوح علیہ السلام بھی معصوم ہیں, سوال کیا تو انہیں خطا پر نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ معصوم ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا, انہیں خطا کار نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ معصوم ہیں. اب ایک نظر ذرا جناب سیدہ پاک کی طرف دیکھیے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا معصوم تو نہیں, یہ ہم اہل سنت و جماعت کا موقف ہے, جمہور علماء کا جو موقف ہے, وہ معصوم تو نہیں ہیں لیکن محفوظ عن الخطا ضرور ہیں. یہ علم الکلام کی اصطلاحیں ہیں. علم الکلام کی اصطلاحیں ہیں کہ کون معصوم ہے, کون محفوظ عن الخطا ہے. جیسے آپ فقہ کے مسائل میں مختلف اصطلاحات رکھتے ہیں, صرف نحو کے علم میں آپ اصطلاحات بیان کرتے ہیں, جی یہ اسم ہے, یہ کلمہ ہے, یہ حرف ہے, یہ فعل ہے, یہ صرف و نحو کی آپ کی اصطلاحیں ہیں. اسی طرح علم الکلام جو ہے یہ منطق, فلسفہ اور علم الکلام میں جو ہے یہ اس کی اصطلاحات میں سے ہے کہ کون معصوم اور کون محفوظ عن الخطا. اس کو اگر آپ نے پڑھنا ہو تو علامہ نصفی کی کتاب شرح قاعدہ نصفیہ کا مطالعہ کر لیں علم الکلام کے لحاظ سے. تو حضرت سیدہ پاک چونکہ محفوظ عن الخطا ہیں, معصوم نہیں ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام معصوم ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام معصوم ہیں, فرشتے معصوم ہیں. یہ کائنات میں نے کہا دو ذوات ایسی ہیں جو معصوم ہیں, فرشتے اور انبیاء. ان دونوں سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا, ان کو اللہ پاک نے معصوم بنا دیا. اور رہا مسئلہ جناب سیدہ پاک کی شان کے حوالہ سے کہ جناب سیدہ پاک
کو معصوم اور محفوظ عن الخطا، تو اہل تشیع کے نزدیک حضرت سیدہ پاک معصوم ہیں، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک جناب سیدہ پاک محفوظ عن الخطا ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں قرآن مجید سے، کہ اولاد ہمیشہ ماں باپ کا جز ہوتا ہے، تو جو حکم کل کا ہے وہی حکم جز کا ہے، یہ قول صریح ہے اور نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو حضرت سیدہ پاک چونکہ جزو رسول ہیں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہیں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہیں، تو جب حضرت سیدہ پاک کی طرف سوال کی نسبت ہوگی کہ انہوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے سوال کیا، تو یہاں صرف آپ کو محفوظ عن الخطا ہی نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دونوں کیٹیگریز کو دیکھا جائے گا کہ ایک تو آپ جدا گانا حیثیت سے محفوظ عن الخطا ہیں، دوسری جانب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کی جھلک جناب سیدہ پاک سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ مظہر معصومیت محمدی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معصومیت کی جھلک جناب سیدہ پاک سے ظاہر ہوتی ہے، آپ اس چیز کا مظہر ہیں، محفوظ عن الخطا تو ہیں ہی، لیکن جزو رسول ہونے کے ناطے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہونے کے ناطے اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہونے کے ناطے آپ میں معصومیت محمدی کی جھلک واضح ہوتی ہے۔ تو اس لیے خطا کی نسبت جناب سیدہ پاک کی جانب قطعاً کسی زمانے میں بھی، یہ آپ 1200 سالہ 1300 سالہ تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں، 1300 سالہ تاریخ میں کسی شخص نے جناب سیدہ پاک کی شان میں یہ لفظ نہیں بولا۔ اور رہا مسئلہ حضرت تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب کا، تو یہ آپ کی تصنیف لطیف تصفیہ مبین سنی و شیعہ میرے ہاتھ میں ہے، جس کو پڑھ کر موصوف نے غلط بیانی کی اور سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کر دی۔ حضرت تاجدار گولڈا نے بھی یہ چیز نہیں لکھی جو انہوں نے بیان کر دی۔ 1300 سالہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، کسی مفسر نے، کسی مفکر نے، کسی ائمہ فقہ میں سے، فقہاء میں سے، مفسرین میں سے، محدثین میں سے کسی شخص نے جناب سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت نہیں کی۔ تو بات یہ ہے کہ سوال جب کوئی کرتا ہے تو اس کے سوال کے کیٹیگری کو دیکھا جائے گا، موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس لحاظ سے سوال کر رہا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ سوال سنا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یہ حدیث مبارکہ کوٹ نہیں کی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم انبیاء کا جو معاشرہ ہے، ہم گروہ انبیاء جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارا ورثہ دنیا کا مال و متاع نہیں ہوتا، ہماری وراثت تو علم ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا جملہ جو کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ میں چونکہ مستخلف علیہ السلام کا خلیفہ ہوں، حضور مستخلف ہے نا، تو آپ چونکہ خلیفہ ہیں تو آپ نے کہا جو حکم مستخلف کا تھا اس معاملے میں وہی حکم میرا بھی ہوگا، مجھے ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں، میں یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ میں اپنی من مانی کروں، جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے فتح کے حوالہ سے، میں بھی وہی کروں گا جو حضور کا عمل مبارک تھا، میں اسی سیرت پہ عمل پیرا رہوں گا۔ تو سوال کو سمجھیں، سوال کی نوعیت کو سمجھیں کہ سوال کس نوعیت کا ہے، اور کسی کا سوال کرنا یا کسی کا کسی معاملے میں جدا ہو جانا، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلطی پر ہے۔ اب یہ رویت باری تعالیٰ کا جو معاملہ ہے، معراج کے حوالہ سے، معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے، حضرت سیدہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ساری زندگی یہ کہتی رہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طور پہ معراج کیا ہے، سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا، اور انہی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف ہے، وہ بھی رویت باری تعالیٰ کو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معراج کی اور اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، وہ اس چیز کو نہیں مانتے، حضرت عائشہ بھی نہیں مانتی اور حضرت امیر معاویہ بھی نہیں مانتے، تو کیا کہیں گے وہ حق پر نہیں ہے یا وہ خطا کار ہیں؟ انہوں نے اس حدیث کو سنا ہی نہیں، ان تک وہ حدیث پہنچی نہیں، ان کے علم میں وہ بات آئی نہیں، وہ ساری زندگی سے بے ٹٹی رہیں۔ تو لیکن سید عائشہ صدیقہ کو کسی نے خطا کار، یہ پوری امت کو دیکھ لیں آپ، 1300 سالہ 13 صدیاں گزر گئیں، کسی ایک شخص نے، کسی ایک امام نے، فقہاء میں سے ہو، محدثین میں سے ہو، مفسرین میں سے ہو، کسی ایک امام نے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خطا کار کہا ہو؟ نہیں کہا کسی نے، جبکہ وہ اس موقف میں جداگانہ موقف رکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں حضور نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا،
لیکن دوسری طرف اس کے برعکس جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. پھر تھوڑا سا اور آگے چلیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو کتابی شکل دے دی جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس پہ شدید اختلاف کیا اور سخت الفاظ بولے. آپ نے کہا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو حضور نے نہیں کیا. تو اس پر شیخین صحابہ کے مابین اختلاف ہوا. اب وہ دونوں حق پر تھے, کسی کو خطا پر نہیں کہہ سکتے, کسی ایک کو بھی خطا کار نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس یہ موجود تھا کہ حضور نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں یہ عمل نہیں کیا, نہ اس کا حکم دیا, تو میں اس کے برعکس کیسے چل سکتا ہوں. دوسری جانب وقت کا تقاضا تھا, دور حاضر کی ضرورت تھی. حضرت عمر فاروق انہیں اس بات پہ قائل کر رہے تھے, راغب کر رہے تھے کہ نہیں, وقت کا تقاضا ہے. جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے, تو مزید اگر حفاظ صحابہ اسی طرح دنیا سے اٹھتے چلے گئے تو قرآن نہیں رہے گا دنیا میں, تو اس کو محفوظ کر لیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق اس چیز پر قائل ہو گئے. تو جب آپ قائل ہوئے, پھر ایک تیسرے صحابی تشریف لائے. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید سے مشورہ کیا اور کہا کہ قرآن مجید کو لکھو, اس کو کتابی شکل دو. تو انہوں نے بھی اختلاف کر دیا. جب انہوں نے اختلاف کیا تو ایک طرف شیخین صحابہ ابو بکر و عمر ہیں, دوسری طرف حضرت زید ہیں. تو کیا دونوں میں سے کسی ایک کو کہو گے کہ وہ حق پر نہیں ہے, وہ خطا کار ہے؟ معاذ اللہ, نہیں کہہ سکتے نا. کیوں کہ دونوں کے پاس اپنے اپنے الگ الگ جداگانہ دلائل موجود ہیں, تو کسی کو خطا پر نہیں کہہ سکتے. بس اوقات یہ اجتہاد کا ایک قانون ہے, اس بات کو ذہن نشین کر لیں. کاش موصوف گفتگو کرنے سے پہلے اجتہادی قوانین کو پڑھ لیتے اور پھر کہتے کہ اجتہادی غلطی تھی. یہ تعویلات باطلہ ہیں, یہ بعد میں تعویلات کر رہے ہیں. پہلے آپ اجتہاد کے مسائل کو پڑھ لیتے. اجتہاد کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اجتہاد میں اکثریت میں یہ ہوتا ہے کہ جب اجتہاد کیا جاتا ہے تو حق دونوں جانب گردش کر رہا ہوتا ہے, اس طرف بھی حق ہے, اس طرف بھی حق ہے. اب حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق ایک طرف ہیں علیہم الرضوان, اور دوسری طرف حضرت زید ہیں, وہ نہیں مانتے. اور جب انہوں نے ان کو قائل کیا, وہ قائل ہو گئے, پھر قرآن پاک کو کتابی شکل میں تیار کیا گیا. تو اب آپ کسی کو بھی خطا پر نہیں کہہ سکتے. اس کو اگر آپ ائمہ فقہا میں دیکھیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام یوسف اور امام محمد, کتنے ایسے مسائل ہیں جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے حضرت امام محمد اور امام یوسف کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جناب, ہمارا اختلاف ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اور بسا اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ فتویٰ امام محمد کے قول کے مطابق دیا جاتا ہے اور حضرت امام یوسف کے قول کے مطابق دیا جاتا ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو کیا کہیں گے, شاگرد حق پر ہیں, استاد حق پر نہیں ہے؟ معاذ اللہ. امام احمد بن حنبل کو دیکھیں, امام مالک کو دیکھیں, امام شافعی کو دیکھیں, امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں, یہ ائمہ اربعہ چاروں کے آپس میں اختلافات ہیں. کتنے ایسے مسائل ہیں جس میں اختلافات ہیں, تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں حق پر ہے, فلاں حق پر نہیں, کسی کو خطا کار نہیں کہہ سکتے. تو یہ وہ صورت ہے کہ جس میں سوال کرنے والے کو دیکھا جائے کہ وہ کس کیٹیگری سے ہے, اس کا تعلق کس گھر سے ہے, وہ کس مقام پہ کھڑا ہے اور کس کے ساتھ کلام کر رہا ہے. جب آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں گے تو پھر کبھی بھی خطا کی نسبت کسی کی جانب نہیں کریں گے. تو سوال کرنے والا ہمیشہ خطا کار نہیں ہوتا اور جواب دینے والا بھی خطا کار نہیں ہوتا. یہ بنیادی چیزیں تھیں جن کو موصوف کے لیے پڑھنا اور مطالعہ کرنا, ان کو اپنی سٹڈی میں لانا لازم تھا, لیکن موصوف نے شاید ایسا نہ کیا. تو اس چیز کو سمجھیں. جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ نے سوال کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت نہیں ہے, جو حکم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس معاملے میں بھی وہی کروں گا. میں اس میں ذرہ برابر بھی گنجائش یا آگے پیچھے اس کو نہیں کر سکتا. جو حکم رسول عربی ہے وہی حکم میرے لیے بھی ہے, میں اس میں کوئی گنجائش یا اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری حیات مبارکہ میں اس چیز کو جیسے نمٹاتے رہے, جیسے اس چیز کو تقسیم کرتے رہے,
میں بھی انشاءاللہ العزیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کو اسی طرح تقسیم کرتا رہوں.